کشمیر کی حکومت فی الفور مستعفی ہو، کہ جو آئندہ آنے والے 2 فیزز آپ نے رکھے ہیں 2 اگست اور 11 اگست کو، اس کو فی الفور معطل اور کینسل کرے۔ آزاد کشمیر کی حکومت جو اپنی مدت پہلے پوری کر چکی تھی اور فری فیئر الیکشن کے لیے تھی، وہ ناکام ہوئی ہے، لہذا آزاد کشمیر کی حکومت فی الفور مستعفی ہو اور ایک نیشنل حکومت وہاں بننے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس نیشنل حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عوامی محرومیوں کا، شکایات کا اور ان کے مطالبات پہ غور کرنے کے لیے اصلاحات سے کام لے، مصلحت سے کام لے، ڈائلاگ سے کام لے اور اس کے مسائل کو سنے، شکایات کو سنے اور اس پہ ضروری کارروائی ہو۔ اور اس کے بعد ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر میں ایک فیز میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جو سب سٹیک ہولڈر کی کنسلٹیشن سے ہو اور وہ آزاد اور امپارشل الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی ہو۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں اس الیکشن کے بارے میں اور آزاد کشمیر کی سچویشن کے بارے میں۔ اس پہ حالات جو ہے وہ تفصیل سے ہمارے سابق وزیر اعظم سردار قیوم نیازی صاحب آپ کو زیادہ تفصیل دیں گے۔ میں سیکنڈ پہ ایک چیز کا ذکر کروں۔ 5 تاریخ کو خان صاحب کے ناحق جیل میں ہونے کے 3 سال پورے ہو جائیں گے۔ ہم اس جیل میں ہونا ناحق سمجھتے ہیں، ملک کے لیے بڑی تشویش سمجھتے ہیں، اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سمجھتے ہیں، عدالتی ناکامی سمجھتے ہیں۔ اس لیے 5 تاریخ کو کے پی کے حد تک ایک بڑا جلسہ پشاور میں انشاءاللہ منعقد ہوگا، جو ہمارا احتجاج ہوگا کہ یہ خان صاحب کے ناحق جیل کو ہم پروٹیسٹ کریں گے اس کے خلاف۔ باقی تینوں صوبوں میں درخواستیں دی گئی ہیں، اگر اجازت ملی جلسے کے تو جلسے ہوں گے سٹیز میں، نہیں ہوئے تو وہاں کی تنظیمیں اپنے مطابق ریلیز کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، چاہے وہ پریس کلبوں کے باہر ہو، ریلیز ہو پورے پاکستان میں۔ کے پی کے حد تک ہمارا انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا اور آئندہ کا لاہ عمل ہم اپنے الائنس سے مشورے کے بعد اس میں انشاءاللہ تعالی اس کا اعلان کریں گے۔ اس کو میں عرض کروں گا کہ اگر اس کے بارے میں مزید آپ کو زیادہ تفصیل بتائیں قیوم نیازی صاحب تو بہتر ہوگا جی، آزاد کشمیر کے بارے میں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر وقت میں یہاں تشریف فرما ہوئے۔ چیئرمین صاحب نے مختصر وقت میں بڑی اچھی جامع گفتگو کی ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ اس پر گفتگو کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے دل جو ہے وہ خون کے آنسو بہا رہا ہے۔ میں اگر آزاد کشمیر کے سیاسی اور 2 قومی نظریے کی بنیاد پر گفتگو کروں، آپ کو آزاد کشمیر کا اور کشمیر کا ماضی یاد کراؤں تو کشمیر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر آزاد کشمیر معرض وجود میں آیا تھا، اور یہ تحریک پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے شروع کی تھی، جس کو ہم 13 جولائی 1931 کا نام دیتے ہیں، یوم شہدائے کشمیر کا۔ وہاں اس وقت 22 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا سری نگر کے مقام پر، جب قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک احتجاج ہوا اور وقت اذان ہوا، تو پھر اس وقت اذان کے دوران ایک مسلمان کو شہید کیا گیا، تو دوسرا پھر اس اذان کو سنبھالنے پہنچا تو اس کو بھی شہید کیا گیا، بلکہ 22 لوگوں نے وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اذان مکمل کی۔ تو یہ 23 جولائی 1931 کا واقعہ ہے، وہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی۔
اور میں پھر آگے چلوں تو آپ کو یہ تاریخی بات بتاتا ہوں کہ جب قیام پاکستان کے سلسلے میں قرارداد پاکستان عمل میں لائی گئی تو لاہور میں منٹو پارک میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا پاکستان میں، جس کو قائد اعظم علیہ رحمت ان کی صدارت میں ایک بڑا جلسہ ہوا، جس میں کشمیر سے ایک بہت بڑا وفد آیا، اور اس وفد کی جو ہے وہ قیادت مولانا غلام احمد جنڈالوی کر رہے تھے۔ وہ کشمیری رہنما تھے، اور مسلم کانفرنس اس وقت کشمیری مسلمانوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو 5 منٹ ہر مقرر کو دیے جاتے تھے، تو قائد اعظم علیہ رحمت نے انہیں 12 منٹ دیے اور انہوں نے خطاب کیا۔ یہ وہ مولانا جنڈالوی تھے جو راولہ کوٹ کے رہنے والے تھے، اور جہاں یہ دھرنا تھا اس جگہ سے ان کا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر یہیں بات ختم نہیں ہوتی کہ یہ جب پاکستان بنا، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، تو یہاں مسلم لیگ تھی بر صغیر میں، تو کشمیر میں مسلم کانفرنس تھی۔ مسلم کانفرنس نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر 22 یا 23 دن پہلے 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان پاس کی۔ میں کشمیریوں کی قربانیوں کا، پاکستان کے ساتھ محبت کا ذکر کرتا ہوں کہ کشمیری آج جس طرح پیسے جا رہے ہیں، اور جس طرح ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کا رونا رویا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ رواج قائم کیا جا رہا ہے، ظلم قائم کیا جا رہا ہے، یہ وہی کشمیری تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ علاقے کے لیے 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے پہلے قرارداد پاس کی۔ اور پھر جب پاکستان بنا تو کشمیریوں نے علاقے کی تحریک کی بنیاد پر غازی ملت کی قیادت میں 24 اگست کو راولہ کوٹ کے مقام پر ایک تراڑکھل چجال لیگ کا مقام ہے، وہاں ایک انقلابی حکومت کا قیام عمل میں لایا۔ یہ کشمیر کی بات کرتا ہوں۔ اور پھر یہ اس وقت کشمیر میں ہری سنگھ کی حکومت تھی، اس نے ہندوستان سے ساز باز کر کے ٹھیک 3 دن بعد 27 اگست کو وہاں سری نگر میں فوجیں اتار دی۔ جھگڑا وہاں سے شروع ہوا۔ جب فوجیں اتار دی تو کشمیری مسلمانوں نے، ان کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور اپنے کلاڑیوں اور ڈنڈوں سے مقابلہ کیا ڈوگرا کی فوج کے ساتھ، اور کچھ قبائلی جو اس وقت سرحد کے لوگ تھے وہ وہاں کشمیر پہنچے، اور 12 مہینے جہاد رہا۔ جب ہندوستان نے فوجیں اتاری تو کشمیریوں نے خود وہ جنگ لڑی، کوئی پاکستان کی فوج اس وقت نہیں تھی، اور پھر کشمیری وہ خطہ آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ جب بھارت مجبور ہوا تو وہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اس وقت نہرو وہاں کے وزیر اعظم تھے، نہرو شیخ عبداللہ کو ساتھ لے کے گیا، لیاقت علی خان غازی ملت سردار ابراہیم خان کو یہاں سے لے کے یونائٹڈ نیشن میں گئے، سیز فائر ہوا، 12 مہینے جہاد رہا، اور کشمیریوں نے یہ خطہ آزاد کرایا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے آب و اجداد نے یہ خطہ آزاد کرایا۔ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، کیپٹن حسین خان شہید، یہ راولہ کوٹ کے رہنے والے تھے، جنہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور اسی طرح کیپٹن خان آف منگ جنہوں نے میر پر فتح کیا، غازی محمد امیر، کرنل ہدایت خان جن کا پوتا اسی تحریک میں جو ہے وہ بلوچ کے مقام پر شہید ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوا۔ اور پھر قائد اعظم علیہ رحمت نے اسی لیے شاہراگ کہا تھا اس کو۔ ایک تو شاہراگ یہ کہ کشمیریوں نے
پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا، اس لیے شارک کہا، اور ساتھ یہ کہا 5 دریا کشمیر سے پاکستان کی طرف آتے ہیں، یہ شارک، اور یہ پاکستان کا دفاعی حصار بھی ہے۔ کشمیر پاکستان کا دفاعی حصار ہے اور اس کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ ہم اتنے قابل لوگ نہیں ہیں جو ہمارے اسلاف تھے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے یہ نام پیدا کیا۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کے کہ ہماری جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، کیا الیکشن ہے، کیا یہ صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں۔ آج کشمیر کے اندر جو احتجاج ہے یہ سابقہ حکومتوں کا کیا دھرا ہے۔ کشمیری اگر غلط موقف پر ہوتے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ قطعاً ان کی سپورٹ نہ کرتی۔ ہم ان کے سپورٹر رہے ہیں روز اول سے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے کہا اپنے وکلاء کو کہ آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ جو ہے عوامی تحریک کی سپورٹ کریں۔ عوامی تحریک کی سپورٹ میں جب خان صاحب نے کہا تو حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر نے اور دیگر حلقوں نے بیٹھ کے ان سے وعدے کیے کہ یہ مطالبات آپ کے جائز ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک آئینی معاملہ تھا 12 سیٹوں کا، اس کو بھی ہم حل کریں گے، اور پھر یہ معاملہ لٹکا دیا گیا۔ یہ آج سے 9 مہینے پہلے 25 میرے خیال سے ستمبر کا واقعہ ہے، 25 ستمبر کا واقعہ ہے کہ جو جیک سے بیٹھ کے جنہیں آج انہوں نے کالا دم قرار دے دیا، اس وقت ان سے گفتگو ہو رہی تھی، ان سے معاہدے ہو رہے تھے، اور اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے پھر کال دی 9 جون کی، یہ جو جون گزرا ہے آج 2 مہینے ہونے والے ہیں، اس کی کال دی۔ درمیان میں انہوں نے ہر قسم کی ڈیل کرنے کی کوشش کی، موقع دیا، وہ پرامن ہیں، آج بھی پرامن ہیں۔ بتائیے اگر کوئی ہماری فورسز کا جو وہاں موجود ہیں، کوئی شخص کسی گولی سے مرا ہو، کسی لاٹھی سے مرا ہو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ گولیاں کھا رہے ہیں لیکن پرامن کھڑے ہیں۔ آج وہاں الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ یہ کون سا الیکشن ہے آزاد کشمیر میں جو 35-40 لاکھ کی آبادی کا ہے، جس میں 3 مرحلوں میں الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ یہ 1 ہزارے کی آبادی کا ہے، رقبہ اس کا شاید لمبا ہو لیکن آبادی اسلام آباد سے بھی کم ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 3 مرحلوں میں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، تو وہاں 1 مرحلے میں الیکشن ہوتے ہیں، اور یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ڈیزائن بن رہا ہے کشمیر میں؟ یہ 78 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ہمارا اس وقت ڈائسپورا جو پوری دنیا میں کشمیری پھیلے ہوئے ہیں، بالخصوص UK، یورپ اور اس کے علاوہ امریکہ اور دیگر UAE اور دیگر ممالک میں، وہ سارے کا سارا پریشان ہے۔ آج لاشیں گر رہی ہیں، آج لاشوں کو اٹھا کے لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کروانے کی کوشش کی، اور اس پہ ہم نے اپنا موقف PTI نے دیا۔ جب وہاں آل پارٹیز کانفرنس کرانے کی کوشش ہوئی، اور آل پارٹی کانفرنس 4 جون کو تھی، تو PTI آزاد کشمیر میں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ وہ اس لیے کہ وہ ایک پلان کے تحت جو ہے وہ کانفرنس کی جا رہی تھی، آل پارٹیز کانفرنس۔ ہم اس کا حصہ نہیں بنے، اور آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ